اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فاعل الخير خير منه وفاعل الشر شر منه صلوات عزیزان گرامی، مولا کے بہت سے فرامین ہیں جو زبان زد خاص و عام ہیں۔ بہت سے لوگ ان فرامین کو مولا کے فرمودات کو استعمال کرتے ہیں اور بہت سے مقامات پہ غلط استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت سے فرامین ایسے مولا کے ہیں جو حتیٰ شیعوں کے علاوہ اور بھی لوگ جانتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان کو موقع مناسبت پہ پیش کرتے ہیں، لیکن آج تک لوگ پریشان ہیں کہ ان کا مفہوم کیا ہے۔ میں آج کوشش کروں گا چند ایسے فرامین کہ جن سے متعلق لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے، ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور بہت سے ایسے مولا کے فرمان ہیں کہ جنہیں آج غیر مسلمانوں سے نسبت دے کے پیش کیا جاتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کسی کافر کے نام سے پیش کرتے ہیں کہ فلاں سائنسدان نے کہا تھا، اس مفکر نے کہا تھا، تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اس مفکر کو کتنا اچھا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے چرا کے مولا کا کلام اپنے نام سے پیش کیا ہے۔ اور بہت بڑے بڑے مفکروں نے مولا کے بہت بڑے بڑے فرمان اپنے نام سے منسوب کر دیے ہیں۔ تو آج میں چند ایک ایسے فرمان مولا کے جو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں واقعاً بہت حکمت و دانائی ہے، بہت گہرائی ہے۔ میں کوشش کروں گا، میں اپنی بساط کے مطابق، حیثیت کے مطابق کچھ مولا کے فرمان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور باقی انشاءاللہ مولا سے مدد کا طلبگار ہوں کہ وہ اپنے فرمان کو جس طرح سے وہ چاہتے تھے لوگ سمجھیں، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، میری مدد کریں اس میں۔ تو یا مولا مشکل کشا انشاءاللہ یہاں پہ فرمان پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا جو فرمان ہے جو میں نے عنوان قرار دیا وہ میں آگے پیش کروں گا۔ پہلا ایک فرمان ہے اتقی شر من احسنت الیہ، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ یہ مولا کا مشہور فرمان ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور بھی کتابوں میں ہے، بہت سی کتابوں میں ہے، اور صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے بلکہ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں مولا کا فرمان آیا ہے کہ اتقی شر من احسنت الیہ، جس پہ احسان کرو، جس کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرنے کے بعد پھر اس کے شر سے بچو، وہ بعض اوقات شر کے بدلے میں تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ یہاں پہ میں 3 توجیحات پیش کروں گا جو علماء نے لکھی ہیں، اور یہ ایک ایسا فرمان ہے کہ ایک برطانیہ کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے میڈیسن کا،
اس نے مجھے کہا تھا کہ امیر المؤمنین کے علی بن ابی طالب کے کچھ ایسے فرمان ہیں کہ جس پہ پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے، اور جتنا بھی لکھا جائے پی ایچ ڈی حاصل کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو سکتا کہ مولا نے کیا کہا۔ تو ان میں سے ایک فرمان یہ ہے، تو اب میں صرف 3 توجیہات جلدی پیش کروں گا۔ پہلا، ایک نوجوانوں کی غرض سے سہارا ہمیشہ میں واقعات کا لیتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ ایک عقاب اڑتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ایک چوہا ہے اور وہ بیٹھا ہوا اور وہ گوشت کھا رہا، قریب میں ایک شیر ہے جس نے شکار کیا ہرن کا اور ایک بوٹی دی اس کو بھی کہ تو بھی کھا لے۔ تو وہ عقاب فوراً اترا اور چوہے سے پوچھا، بھئی یہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ شیر نے تمہیں کیوں گوشت دیا ہرن کا، اور تم بیٹھ کے اب کوئی محنت نہیں کرتے، صرف شیر کے شکار کے اوپر گزارا کر رہے ہو؟ کہا کہ ایک دن ہوا ایسا تھا کہ میں نے کسی نے جال بچھایا، شیر اس میں پھنس گیا، میں نے اپنے تیز دانتوں سے وہ جال کتر دیا۔ اس کے بعد سے جب بھی شیر شکار کرتا ہے نا تو کہتا ہے کہ یاد رکھو میں احسان نہیں بھولتا، میرے پاس آ جانا، میں احسان کا بدلہ اتار دوں گا، تمہیں کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیا کروں گا۔ تو عقاب نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے، آج کے بعد سے مجھے بھی شکار کرنا نہیں پڑے گا، تو میں بھی کسی پہ احسان کرتا ہوں۔ عقاب بہت زیادہ تیزی سے پرواز کرنے لگا کہ میں کس کے اوپر احسان کروں۔ اس نے دیکھا کہ ایک دریا کے اندر ایک سانپ ڈوب رہا ہے، اس نے فوراً پرواز کو اپنے بدلا، دریا کے اندر بہت تیزی سے اس نے غوطہ لگایا اور سانپ کو نکالا اور اس کو لا کے دھوپ میں رکھ دیا۔ جب کچھ دیر بعد سانپ کو ہوش آیا، اس نے دیکھا قریب میں عقاب بیٹھا، تو اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، فوراً اسے ڈسنے کی کوشش کی۔ عقاب تیز سا اڑ کے واپس چلا گیا، چوہے کے پاس آیا، کہا کہ تم نے مجھ سے خیانت کی ہے، میں نے ابھی بھی احسان کیا ایک سانپ کے اوپر، وہ مجھے ڈسنے والا تھا، میں مر جاتا۔ کہا دیکھ میں نے شیر پہ احسان کیا تھا، تو نے سانپ پہ۔ تو کہا جب احسان کرو تو دیکھ کے احسان کرو، جب سانپ پہ احسان کرو گے تو وہ ڈسے گا، شیر پہ احسان کرو گے تو وہ کرم کرے گا۔ تو ایک پہلو یہ ہے، مولا فرما رہے ہیں جس پہ احسان کرو تو دیکھ کے احسان کیا کرو، اگر بات واضح ہو رہی ہو۔ تو یہ میں نے ایک ابھی تشریح پیش کی ہے، 2 اور تشریحات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ بہرحال جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ تو کس کے شر سے بچو؟ اگر وہ برا ہو تو پھر اس کے شر سے بچو، اگر نیک و کار ہو، بلند کردار ہو تو پھر بچنے کی نہیں، اسی احسان کے بدلے کو احسان سے توقع رکھو۔ تو ایک تشریح یہ ہے۔ دوسرا، بہت سے لوگوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی پہ احسان کرتا ہے نا تو احسان کرنے کے بعد جس پہ احسان کر رہا ہوتا ہے اس احسان لینے والے کی ایک توقع بن جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ پہ احسان نہیں کیا، میں مستحق تھا، اس نے میرا حق ادا کیا، اب اگر یہ احسان کرنا بند کر دے تو اس نے میرا حق مارا۔ پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ تو وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا اس نے احسان کرنا بند کر دیا، وہ کہتا ہے اس نے میرا حق دینا بند کر دیا ہے، میرا حق تھا اب یہ ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں جب احسان کرو نا جتلانا مت، احسان کرنے کے بعد آگے بڑھ جانا، کبھی پیچھے مڑ کے مت دیکھنا۔ بے لوث کام کرو گے تو پھر توقعات پیدا نہیں ہوں گی۔ پتہ نہیں میں بات واضح کر سکا ہوں یا نہیں۔ تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو مستحق سمجھنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا حق ہے، اب اگر یہ احسان نہ کرے اس نے میرا حق مارا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایسے آدمی کو جس پہ احسان کرو جسے یہ محسوس ہونے لگے کہ میں مستحق ہوں، میرا حق ہے، میرا مقام بہت زیادہ ہے، تو پھر اس سے خود بخود احسان کے بعد کتراؤ، اس سے دور ہو جاؤ تاکہ وہ زیادہ توقعات پیدا کرنے نہ لگے۔ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان کرام؟ صلوات پڑھیں گے مولا کی ذات پہ۔ وعجل فرج۔ تیسرا جو علماء نے تشریح کی ہے، کہا کہ انسان جب کسی پہ احسان کرتا ہے تو احسان کرنے کے بعد خود انسان کے اندر ایک بعض اوقات غرور سا پیدا ہونے لگتا ہے، اور جس طرح سے وہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے تو بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی انسان اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتا ہے کہ جب بھی مجھ سے ملتا ہے یہ وہی احسان مجھے جتلاتا رہتا ہے، جب بھی ملتا ہے تو مجھ سے غرور سے ملتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں اس طرح سے کسی کے ساتھ نیکی کرو کہ کبھی اسے محسوس نہ ہونے دو کہ وہ تمہارے احسان تلے دبا ہے۔ نیکی کرو اور آگے بڑھ جاؤ، بے لوث جسے کہا جاتا ہے اردو میں، بے لوث، کبھی توقع نہ رکھو۔ اگر نیکی خدا کے لیے کی ہے تو خدا دیکھ رہا ہے،
اور اگر اس کے لیے کی تھی تو پھر تمہیں کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. کیونکہ دیکھو اگر تم کسی انسان پہ نیکی کرو, کسی پہ احسان کرو, تو کو پروردگارہ تو گواہ رہنا, اس ایک نیکی کے بدلے میں جو خدا تمہیں پلٹائے گا وہ بندہ نہیں دے سکتا, وہ بندہ کبھی لوٹا ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس بندے کی حیثیت بہت محدود ہے, خدا کی حیثیت لا محدود ہے. اس لیے کبھی بھی نیکی کرو توقع نہ رکھو. عزیزان گرامی, یہ مولا کا ایک فرمان ہے, ایسے بہت سے فرامین ہیں. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. عزیزان گرامی, میں نے جس فرمان کو انتخاب کیا, فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ, مولا فرماتے ہیں نیکی کا کرنے والا, خیر کا انجام دینے والا, وہ جو کار خیر انجام دیتا ہے اس کار خیر سے بہتر ہے, اور وہ جو برائی کرنے والا ہے وہ اس برائی کے کام سے بدتر ہے. بہت بڑا فرمان ہے مولا, اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی زیادہ, لیکن میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. مولا فرماتے ہیں نیکی کرنے والا نیکی سے بہتر ہے. کون سی نیکی سے بہتر ہے؟ جو نیکی اس نے کی ہے, تمام نیکیوں سے نہیں. جو اس نے نیکی کی ہے اپنی نیکی سے وہ خود بہتر ہے, کیونکہ وہ نیکی اس کا فعل ہے, اور وہ فعل فاعل جو کرنے والا کا, وہ فاعل جس نیکی کا کرنے والا ہے اپنی نیکی سے بہتر ہے. کیوں؟ میرا کار خیر مجھ سے صادر ہوا ہے, اب وہ میری نیت کے حساب سے میرے جیسا ہے. مولا مشکل کشا یا جناب سید الشہداء امام حسن مجتبیٰ وہ جو کام کر رہے ہیں اس سے بہتر میں نہیں ہوں, کیونکہ وہ ان کا فعل ہے, ان کے حساب سے ہے. پتہ نہیں پیش کر پایا ہوں یا نہیں. جب وہ کوئی کار خیر کرتے ہیں وہ اسی حساب سے افضل ہے, لیکن میرا کام کیونکہ میرا کام ہے وہ میری طرح سے ہے. مولا فرماتے ہیں یاد رکھو کار خیر کا کرنے والا اس کار خیر سے بہتر ہے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا, تم میرے ساتھ نیکی نہ کرتے تو کوئی اور مجھ سے نیکی کر دیتا, تم میرے قرضہ نہ اتارتے تو کوئی اور قرضہ اتار دیتا. مولا خبردار ایسا مت کہنا. احسان کرنے والے کو یاد رکھنا, وہ جو اس نے کار خیر کیا ہے وہ خود اس سے بہتر تھا, تبھی اس نے وہ کار خیر کیا. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے. اور برائی, مولا فرماتے ہیں وہ جو برائی کرنے والا ہے نا وہ اس برائی سے بدتر ہے. شمر اپنے برے کام سے بدتر ہے, یزید اپنے برے کام سے بدتر ہے, اور جناب سید الشہداء اپنے کار خیر سے افضل ہے. جب یہ ایک فرمان ہے مولا کا, ایسے مولا کے دسیوں فرامین ہیں جس پہ سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک ایک فعل مولا کا, ایک ایک فرمان. بہت سے ایسے فرمان ہیں مولا کے جس کے بعد خود فرماتے ہیں میرے اس فرمان کو سونے کے پانی سے لکھنا, کیونکہ تم لوگ سیاہی سے لکھتے ہو پھر سمجھتے ہو سیاہی جیسا ہے, کاغذ پہ لکھتے ہو سمجھتے ہو کاغذ جیسا ہے. کہ ہمارا ہر قول سونے سے افضل ہے کیونکہ ہمارا قول ہے. آئیں ذرا 8ویں امام کے ایک فرمان کو پیش کر کے آگے بڑھوں گا. مولا کے کچھ فرامین کو پیش کرنا چاہتا ہوں. امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمران تعلم علومنا احیا امرنا, خدا رحمت نازل کرے اس فرد پہ جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے. مولا کیف یحیی امرکم, کسی نے سوال کیا مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ رکھا جائے؟ کہ من یتعلم علومنا ویعلمها الناس, جو لوگ ہمارے علوم کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں اللہ اس پہ رحمت نازل کرے. کہ مولا کیوں؟ کہ کیونکہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا, اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جائے تو سب کے سب ہمارے پیروکار بن جائے. اب پوری دنیا ہمارے پیروکار بن جائے گی جب ہمارے کلام کو جان لے. مولا کا کلام بہت خوبصورت ہے. نہج البلاغہ کسی کو بھی کسی بھی زبان میں دیجیے جو اس کا جینوئن ترجمہ ہو, صحیح ترجمہ ہو, اس کی زبان میں دیجیے, پڑھ کے گواہی دے گا کہ یہ کلام اپنی طرف کشش رکھتا ہے, اس میں بے انتہا کشش ہے. پتہ نہیں اب تک کتنے لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی, امیر المؤمنین کے فرامین کو جتنا زیادہ دیکھتے چلے جائیے گا اس میں اتنی گہرائی نظر آئے گی.
مولانا نے علم سے متعلق، تقوی سے متعلق، دنیا سے متعلق، جس چیز سے متعلق جو کہا ہے وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ حرف آخر ہے۔ پھر کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد اب کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بہتر نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی علی کے کلام کو بہتر بنا سکتا ہوتا تو پھر علی کا کلام ہی نہ ہوتا۔ یہ کلام ہی مولا کا اس لیے کیونکہ اسے کوئی بہتر نہیں بنا سکتا۔ اور جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے گا، جورج جرداق کا میں نے پہلے دن واقعہ پیش کیا تھا، اس کے واقعے کو دہرانا نہیں چاہتا۔ اس نے جب نہج البلاغہ کو اتنی مرتبہ پڑھا نا، 200 مرتبہ پڑھا، وہ کہتا ہے جب بھی میں نہج البلاغہ کو پڑھتا ہوں تو ایک کام میرے ذہن میں آتا ہے، ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر وہ عیسائی تھا، اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عیسیٰ علی سے افضل ہے تو میرا شعور نہیں مانتا۔ اگر یہ کہوں کہ حضرت عیسیٰ حضرت امیر علیہ السلام سے افضل ہے تو کا شعور نہیں مانتا، اور اگر یہ کہوں کہ علی عیسیٰ سے افضل ہے تو دین نہیں مانتا، کیونکہ عیسائی ہوں۔ کہ یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جب جناب عیسیٰ کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی گواہی دیتے نظر آتے ہیں علی علی ہے۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ امیر المؤمنین نے کتنے زاویے پیش کیے زندگی کے، حیات کے۔ مولا کہتے ہیں خبردار، ایک اور مولا کا فرمان ہے جس کو جب بھی سوچتا ہوں تو عجیب و غریب ہے۔ مولا فرماتے ہیں، جس کو میں خاص طور سے تھوڑا سا تفصیل سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جب بھی گناہ کرنے لگو تو اس طرح سے گناہ کرنا کہ اس کے فوراً بعد مر جاؤ گے۔ بعد میں سوچئے گا اس پہ۔ مولا فرماتے ہیں جب بھی گناہ کرنے لگو تو فوراً سوچنا اس کے بعد میں مر جاؤں گا، اور جب نیکی کرنے لگو تو سوچنا میں ہمیشہ اسی دنیا میں رہوں گا۔ یعنی نیکی کو اتنی پائیداری سے کرو کہ ہمیشہ باقی رہے گی، برائی کو ایسے کرو کہ فوراً جواب دینا پڑے گا۔ چلیں مولا کے ایک شاگرد جناب سلمان سے پہچانتا ہوں کہ یہ مولا کا فرمان کیسا ہے، ان سے پہچانواتا ہوں، اس سے تعارف کرواتا ہوں۔ جناب سلمان سے کسی نے کہا سلمان کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا دیکھتے نہیں کھجور کے درخت لگا رہا ہوں۔ کہا یہ تو اتنے برسوں میں جا کے پھل دے گا، آپ اتنے بوڑھے ہو چکے، کمر جھک چکی ہے، بال بھویں تک سفید ہیں، آپ تو مر جائیں گے، اس کا پھل نہیں کھا سکیں گے۔ کہا پہلی بات تو سن، قضاء و قدر کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں نہیں کہ تو مجھے کل مار دے۔ جس نے یہاں تک زندہ رکھا کیا پتا وہ اس کا پھل کھانے تک زندہ رکھے، تیرے ہاتھ میں تھوڑا فیصلہ ہے۔ کہ لیکن دوسری بات یاد رکھ، میں نے ایسے بہت سے درختوں کے پھل کھائے ہیں جو درخت میں نے نہیں لگائے تھے، اتنے درختوں کے پھل میں کھا چکا ہوں جو میں نے نہیں لگائے۔ جب میں نے دوسروں کے لگائے ہوئے درختوں کے پھل کھا لیے تو پھر کیا ہو جائے گا جب دوسرے میرے لگائے ہوئے درختوں کے پھل کھا لیں گے؟ کتنی گہرائی ہے، لیکن ہم ایسے سوچتے نہیں ہیں، بے صبری کر جاتے ہیں، فوراً یہاں پہ بیج لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سیب کب دے گا، اور کئی مرتبہ پیاز لگا کے سیب کی توقع لگا لیتے ہیں۔ کرتے برائیاں توقع اچھائی کی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں اور توقع ہوتی ہے اچھے سلوک کی۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو نیکی کرو، اس سے توقع نہ رکھو، اللہ سے توقع رکھو، کیونکہ اس کی خاطر انجام دے رہے تھے۔ بڑے بڑے فرامین ہیں مولا کے۔ ایک فرمان ہے مولا کا، اس سے پہلے کہ اس کی تشریح کروں، نوجوانوں کی خاطر ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ مولا خاموش کیوں رہے، بولتے کیوں نہیں تھے، اگر حق تھا تو بولنا چاہیے تھا۔ ذہن میں رکھیے گا، ایک فیصلہ مولا کا پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر مولا کے فرمان کی تشریح اور پیش کروں گا۔ یہ خاص طور سے میں کوشش کرتا ہوں نوجوانوں کی خاطر کچھ نہ کچھ مطالب پیش کرتا رہوں۔ عزیزان گرامی، جب آئے نا دو خواتین ایک ہی بچے کو لے کے، کہا یا علی یہ بچہ میرا، دوسرے نے کہا نہیں یا علی یہ بچہ میرا، مولا نے کہا خود ہی فیصلہ کر لو بچہ کس کا۔ پھر دونوں بولی نہیں بچہ میرا۔ مولا نے کہا دیکھو جب میں فیصلہ کروں گا اس کے بعد پھر تم میں سے ایک بہت چلائے گی، ابھی سے فیصلہ کر لو، خود ہی فیصلہ کر لو، بجائے اس سے کہ شرمندہ ہونا پڑے خود ہی کہہ دو کہ بچہ میرا نہیں ہے۔ پھر مولا نے دونوں سے پوچھا بچہ کس کا ہے، دونوں بولی بچہ میرا۔
مولا کے غلام کا نام تھا قمبر. مولا نے کہا قمبر بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو 1 ٹکڑا دے دو. اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو پریشان ہو کے کہتا مولا بچے کا کیا قصور ہے, بتائیے ان 2 خواتین میں سے کس کے 2 ٹکڑے کروں. لیکن وہ تھے جناب قمبر. انہوں نے کہا مولا اگر آپ نے کہا کہ بچے کے 2 ٹکڑے تو پھر بچے ہی کے 2 ٹکڑے صحیح ہے. انہوں نے فوراً اپنی تلوار کھینچی, آگے بڑھے. جیسے تلوار اٹھائی نا تو ان 2 خواتین میں سے ایک بولی یا علی یہ بچہ مجھے نہیں چاہیے, اسے دے دیں. مولا نے کہا یہ جو کہہ رہی ہے نا اسے دے دیں, یہ ماں ہے. جملہ کا ضائع نہ کیجیے گا. مولا نے کہا یہ جو کہہ رہی ہے نا بچہ اس کو دے دیں, یہ ماں ہے. کہا یا علی وہ تو خود کہہ رہی ہے بچہ اسے دے دے. مولا نے کہا وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ماں نہیں ہوں, وہ کہہ رہی ہے بچہ اسے دے دیں, یہ ممتا ہے. توجہ توجہ توجہ, جملے کو ضائع نہ کیجیے گا. مولا فرماتے ہیں وہ کیونکہ ماں نہیں تھی اس نے کہا مجھے نہ ملے تو اسے بھی نہ ملے, مر جائے. لیکن وہ ماں تھی, اس نے کہا مجھے ملے نہ ملے بچہ تو زندہ رہے. توجہ ہے نا جانے کے نام ہے. بس یہی مولا کا عالم تھا. مولا کہتے تھے مجھے اسلام کی زندگی چاہیے, کسی کے بھی ہاتھوں میں رہے, کسی کے بھی پاس رہے, مجھے اسلام کی زندگی چاہیے. جو باپ ہوتا ہے وہ اس کی بہتری چاہتا ہے. تو عزیزان گرامی آج تک امیر المومنین علیہ السلام اس کی بہتری چاہتے تھے, مسلمانوں کے اسلام کی بہتری چاہتے تھے, بہتری آتے رہے. مولا فرماتے ہیں یاد رکھو کسی بھی کار خیر کو انجام دو تو توقع نہ رکھو, ہمیشہ دل کے اندر ایک توقع رہے گی اس نے پلٹ کے احسان نہیں کیا. دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, یہ فرمان سن رکھا ہے نا. مولا فرماتے ہیں کس طرح سے نیکی کرو, کہا کبھی بھی اپنے گھر میں بھی مت بتانا, اس کے اندر بھی ریاکاری آ سکتی ہے, دکھاوا آ سکتا ہے, لوگ روک سکتے ہیں. کہا جب نیکی کرو کسی کو نہ بتاؤ. مولا رات کو چھپ کے چہرے پہ نقاب ڈال کے یتیموں کو خوراک دینے جاتے تھے. کہا دن میں میرے سامنے شرمندہ بھی نہ ہو کہ مسلسل علی کے ہاتھوں سے خیرات کھا رہے ہیں, علی کے ہاتھوں کا صدقہ پوری دنیا نے کھایا. مولا ہدیہ کرتے تھے, میں صدقہ خیرات اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی مولا نے کبھی پلٹ کے نہیں کہا. جب پوچھا نا مولا آپ اتنے سخی ہیں اتنے سخی, لیکن کس سے زیادہ حاتم کے مشہور ہیں, حاتم الطائی زیادہ سخی تھا یا آپ زیادہ سخی ہیں؟ اس کا ایک محل تھا 40 دروازوں سے دیا کرتا تھا. مولا نے کہا ہاں حاتم سخی تھا, لیکن میں ایک دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں پھر دوسرے دروازے پہ جانے کی نوبت نہیں آتی. عزیزان گرامی لوگ بڑی بڑی دور سے آئے ہیں, میں جانتا ہوں بڑی بڑی زحمتیں کر کے آ رہے ہیں, بعض اوقات کی آواز ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, لیکن میں مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں. خدا مولا سلامت رکھیں آپ لوگوں کو. میری یہ مائیں بہنیں بیٹیاں نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں, بعض اوقات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں مجھے بڑا شدت سے احساس ہو رہا ہوتا ہے. جناب سید آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائیں. تو عزیزان گرامی یہ جناب امیر علیہ السلام کی کتاب ہے نہج البلاغہ, مولا کا فرمان ہے. جتنا پڑھتے چلے جائیں گے اس میں گہرائیاں کھلتی چلی جائیں گی. مولا کا ایک فرمان ہے, جب میں اس کو دیکھتا ہوں جناب کمیل ابن زیاد نخعی کو ساتھ لے کے گئے. لیکن جو عاشق ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ وقت ساتھ گزرے. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جناب کمیل عاشق امیر المؤمنین تھے, عاشق امیر المؤمنین, اتنی محبت کرتے تھے کہ جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا نا وہ کہتے تھے میں اپنا خون بہا دوں گا, مولا میری لاکھ روح قربان آپ پہ. عاشق تھے. اب جہاں پہ بھی دیکھتے تھے مولا جا رہے ہیں, کہ مولا آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ مولا نے کہا کمیل میں تو قبرستان تک جا رہا ہوں, وادی السلام نجف اشرف کا جو قبرستان ہے, بے انتہا انبیاء ہیں وہاں, مومنین, صالحین, صدیقین, شہداء. کہا میں وہاں تک جا رہا ہوں. کہا مولا میں ساتھ آنا چاہتا ہوں. کہا آ جاؤ. جناب کمیل کو صرف یہ عشق تھا کہ بس مولا کے ساتھ ہوں. چلنے لگے ساتھ. جب پہنچے تو مولا نے خطبہ دیا, میں اس خطبے کے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور, یا قبروں میں سونے والے ہو تم سب پہ سلام ہو. پھر مولا مخاطب ہو کے کہتے ہیں فَأَمَّا الدِّيَارُ فَقَدْ سُكِنَتْ, جہاں تک تمہارے گھروں کا تعلق ہے ان میں اور لوگ آ کے بس گئے.
غور سے سنیے گا. مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں مجھے داد ملے نہ ملے، آپ لوگ نعرہ لگائیں نہ لگائیں، لیکن اگر سن لیں گے بس مولا کا کلام پہنچا دوں گا، میں محسوس کروں گا میں مولا کے سامنے سرخرو ہوں. مولا فرماتے ہیں فَأَمَّا الدِّيَارُ فَقَدْ سُكِنَتْ. میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا ایک مرتبہ تصور کیجئے کہ مولا کلام کر رہے ہو، زمانے کی سانس رک نہیں جاتی ہوگی. فَأَمَّا الدِّيَارُ فَقَدْ سُكِنَتْ. اے قبروں میں سونے والو، جہاں تک تمہارے گھروں کا تعلق ہے ان میں اور لوگ آ کے بس گئے ہیں. فَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ. جہاں تک تمہارے زوج کا تعلق ہے یعنی بیوی اور شوہروں کا تعلق ہے، فقط نوکحت، وہ اوروں کے نکاح میں چلے گئے. وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فقط قُسِمَتْ. جہاں تک میراث کا تعلق ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے. اگر تم اپنی زندگی میں دیکھ لیتے تمہاری میراث کیسے تقسیم ہو رہی ہے، جیتے جی مر جاتے. کوئی لڑ رہا تھا یہ مجھے چاہیے، یہ میرا ہے، سب لڑ رہے تھے. بہت طولانی خطبہ دینے کے بعد مولا کہتے ہیں ہذا خبر ہا ہونا، یہ تو یہاں کی خبر ہے. فمل خبر عندکم، تمہارے نزدیک کیا خبر ہے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. دیکھیں مردوں سے کلام کرنا کہنا بہت آسان ہوتا ہے، اور خبردار کوئی انکار نہ کرے. اگر کوئی مسلمان سنے گا کہ علی کو نہ جانے معاذ اللہ استغفر اللہ کیا بنا دیا ان لوگوں نے، قرآن کی آیت ہے کہ اس قرآن کے ذریعے قطعت بہ الارض وکل ما بہ الموت، زمین سکڑ جاتی ہے، مردوں سے کلام ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے تو میرا مولا کر سکتا. توجہ ہے نا؟ تو مولا مردوں سے کلام کر رہے ہیں. کہا یہ تو یہاں کی خبر ہے، اب بتاؤ تمہارے نزدیک خبر کیا ہے؟ پھر مولا نے جناب کمیل سے کہا کمیل کوئی آواز آئی؟ کہا مولا مجھے کوئی آواز نہیں آئی. کہا کمیل اگر اس دنیا کے پردے تمہاری نگاہوں پہ نہ ہوتے، تمہارے کانوں پہ نہ ہوتے، تو تم دیکھتے بھی جو میں دیکھ رہا ہوں اور سنتے بھی جو میں سن رہا ہوں. اب جناب کمیل مولا کے قدموں میں گرے، قدموں کو چومنے لگے. کہا مولا کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ وہ راز مجھے بھی بتائیے. جناب کمیل سے مولا نے کہا اے کمیل اگر تم سنتے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی القبر دار الوحشا، قبر وحشت کا گھر ہے. القبر دار الغربہ، قبر تنہائی کا گھر ہے. القبر دار الدود، قبر کیڑوں کا گھر ہے. کہا کمیل جو لوگ اعمال ساتھ نہیں لے جاتے وہ ایسا خوف رکھتے ہیں، اور جو ہماری ولایت رکھتے ہیں بڑے افتخار کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں. توجہ ہے نا مجمع کی میرے؟ وآل محمد وعجل فرج. ماشاء اللہ. عزیزان گرامی جناب امیر علیہ السلام ہیں. بس اپنے دلوں میں موت کو خوف نہ آنے دیں، جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کو جگہ دیں. یہ ولایت دلوں میں ہونی چاہیے، یہ ولایت ذہنوں میں ہونی چاہیے، نگاہوں میں ہونی چاہیے، کانوں میں ہونی چاہیے، زبان پہ ہونی چاہیے. پھر انسان خود بخود ہر طرح کے گناہ سے بچنے لگے گا. جب زبان پہ ولایت علی ہوگی تو پھر زبان سے گناہ نہیں ہوں گے. جب آنکھوں اور کانوں پہ ہوگی تو آنکھوں اور کانوں سے گناہ نہیں ہوں گے. ذہن میں ہوگی. مولانا نہج البلاغہ میں جملہ کہتے ہیں کہ خبردار شیطان کو اپنے ذہن میں، دماغ میں، دل میں گھسنے نہ دینا. جب ایک مرتبہ اندر چلا جائے گا تو پھر بچے دے گا. کہ ایک گناہ حسد جائے گا، لالچ کو بلا لے گا، تکبر کو بلا لے گا. کہ خبردار کبھی گھسنے مت دینا شیطان کو دل میں. کہ ہماری ولا کو رکھنا، وہ تمام شیطانوں کو بھگا دیتی ہے. عزیزان گرامی ہم مولا کے ماننے والے تو کتنا پاک ہونا چاہیے، کتنے بلند کردار مولا کے ماننے والے تھے کہ جتنے فرامین نہج البلاغہ کے پڑھتے چلے جائیں گے. اگر بچوں کو چند نہج البلاغہ کے مولا کے فرمان یاد ہو جائیں تو مولا فرماتے ہیں ہمارے کلام کے یاد رکھنے کے اثر بہت اچھے ہیں. حافظہ بڑھتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے، آخرت آسان ہوتی ہے، حساب آسان ہو جاتا ہے، صراط آسان ہوتا ہے، میزان آسان ہوتا ہے. کہ روز قیامت یا
کہ روز قیامت جسے ہماری 40 حدیث یاد ہو یا اگر 40 نے جتنی بھی یاد کر لو وہ فقہاء میں محشور ہوگا، مقام پڑھ جائے گا اس کا. کیوں؟ ہمارا فرمان اس کا اثر بہت زیادہ ہے. بڑے بڑے فرامین لوگ آج پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں. میں ایک اور فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں. اب تک مجھے توقع ہے سب میرے ساتھ ہیں. مولا کے فرمانے آئے ذرا پیش کرتا ہوں. وہ جو دوسرا فرمان میں نے کہا تھا نا، وہ ایک طبیب چائنا کا ویسٹ منسٹر یونیورسٹی میں لندن کے اندر پروفیسر ہے میڈیسن کا. وہ کہتا ہے جب بھی میں مولا کا یہ فرمان پڑھتا ہوں تمام کی تمام میڈیکل سائنس کا خلاصہ اس ایک فرمان میں دیکھتا ہوں. کیا فرماتے ہیں مولا؟ کہ صبح کا ناشتہ خود سے کرو، دوپہر کا دوست کے ساتھ، رات کا دشمن کے ساتھ. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ بہت گہرا فرمان ہے نا. مولا نے اس کو دنیا کے حساب سے بڑا سادہ اور آسان کر کے پیش کیا. کہ صبح کا ناشتہ خود، یعنی کیا مطلب؟ پیٹ بھر کے ناشتہ کرو. دوپہر کا دوست کے ساتھ، یعنی تقسیم کر لو. جب دوست کے ساتھ انسان کھانا کھائے گا تو کہے گا آدھا وہ کھا لے آدھا میں. اور کا رات کا دشمن کے ساتھ، یعنی کیا مطلب؟ دشمن کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بھوک اڑ جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ رات کو بہت کم، دوپہر کو تھوڑا زیادہ اور صبح کو اچھی طرح سے کھاؤ. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ اب بہت سے لوگ بالکل الٹ کرتے ہیں، رات کو پیٹ بھر کے صبح کو ناشتہ نہیں کھاتے. مولا فرماتے ہیں، مولا کا نہج البلاغہ میں ظاہراً شاید ہے یا نہیں ہے، لقمۃ الصباح مسمار البدن، کا صبح کا ایک لقمہ جسم میں کیل کی مانند ہوتا. کہ اتنے دقت سے کھاؤ صبح کو اچھی طرح سے. کہ رات کو کم کھاؤ گے نا تو بیماریاں کم ہوگی. عزیزان گرامی، وہ اتنا بڑا پروفیسر، وہ کہتا تھا اتنا سا مولا کا چھوٹا سا فرمان ہے، ایک سطر کا، ایک لائن کا، کہ اس پہ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں پی ایچ ڈی لکھوں. وہ ڈاکٹر کہتا تھا کہ کیوں؟ کہ جتنا میڈیکل سائنس کو اسٹڈی کرو گے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ جتنی بیماریاں ہیں وہ معدے سے چلتی ہیں، اور مولا نے معدے کی تمام بیماریوں پہ قابو پانے کا بڑا آسان سا فارمولا بتا دیا. بآواز بلند صلوات. محمد وعجل. توجہ ہے نا دیدانے کے نام میں؟ ایک فرمان پہ جب ایک، اور وہ پیدائشی مسلمان نہیں تھا، صرف اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھا. وہ کہتا تھا کوئی بھی آدمی بغیر تعصب کے قرآن پڑھ لے ایک مرتبہ، اگر عربی نہیں جانتا ترجمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے گا، اور نہج البلاغہ پڑھ لے تو مولا کا ماننے والا ہو جائے گا. اتنی گہرائی ہے. عزیزان گرامی، میں درخواست کروں گا اپنے بھائیوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے، نہج البلاغہ، قرآن اور نہج البلاغہ کبھی نہ چھوڑے. پڑھتے رہیں، چاہے ایک سطر، ایک آیت پڑھیں، ایک حدیث پڑھیں. بہت گہرائی. وہ کہتا تمام کی تمام بیماریوں کا علاج مولا نے ایک جملے میں کہہ دیا، اگر انسان اس بات کی طرف توجہ کرے کہ کیا کھا رہا ہے. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں جب دیکھے نا کسی کو کھاتے ہوئے، کہا اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ، یعنی گوشت زیادہ مت کھاؤ. آج بہت سے لوگ اس بات پہ پریشان ہیں کہ مولا جو کی روٹی کھاتے تھے. مولا فرماتے ہیں یاد رکھو یہ جتنے معدے کے آنتوں کے کینسر ہیں نا، یہ آج میڈیکل سائنس نے دریافت کیا، اب سے 20 سال پہلے، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، مجھے خود ایک میڈیکل ڈاکٹر نے بتایا. کہا یہ سارے کے سارے کینسر جو معدے کے آنتوں کے ہوتے ہیں فائبر نہ کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں. کہ جتنا فائبر جو میں ہے کسی چیز میں نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں جو کھاتا رہے گا کبھی بھی پریشان اور بیمار نہیں ہوگا، جب تک کہ اللہ کا وعدہ ہے جب تک زندگی ہے کبھی بیمار نہیں ہوگا. یہ عجیب و غریب چیزیں ہیں، لیکن ہم لوگ طب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف توجہ نہیں دیتے. نہ جانے کس کس کے پیچھے جا رہے ہیں، نہ جانے. عزیزان گرامی، بہت چھوٹے چھوٹے سے فرامین ہیں مولا کے، ان کو یاد رکھیے، پوری زندگی کام آئیں گے. پھر مولا فرماتے ہیں جب دسترخوان پہ بیٹھو تو مولا فرماتے ہیں اس طرح سے کھانا کھاؤ، یہ زندگی کا پہلا کھانا ہے، آخری کھانا سمجھ کے مت کھاؤ. پتہ نہیں سمجھا پایا ہوں یا نہیں.
آخری کھانے کا مفہوم یہ ہوتا ہے جتنا کھا سکتے ہو کھا لو پھر نہیں ملے گا، اور پہلے کھانے کا مفہوم یہ ہوتا ہے پہلی مرتبہ کھا رہا ہوں پوری زندگی کھانا ہے ابھی تو۔ مولا فرماتے ہیں ہر کھانے کو پہلا کھانا سمجھو، اتنا کم کھاؤ کہ یاد رکھو انسان زیادہ کھانے سے مر جاتا ہے، کم کھانے سے نہیں مرتا۔ بہت گہرائیاں ہیں، بہت گہرائیاں، ایک فرمان مولا کا اتنا گہرا جتنا سوچتے چلے جائیے گا آپ کو احساس ہوگا۔ سننا پسند کریں گے عزیزان گرامی؟ یہ کتنے باریک ہیں مولا کے فارمولا، اگر کوئی بھی عمل کرے گا۔ میں نے کہا تھا نا اس دن جب جناب مالک نے کہا تھا، یا جناب مالک کے سامنے کسی نے کہا کہ یا علی آپ خضاب کر لیجئے، تو مولا نے کہا خبردار، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا، میرے ہاتھ میں جو کھانے سے کمزوری نہیں آئی ہے، وہی اگر پورے عرب کے جوان جمع ہو جائیں تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں یاد رکھو انسان کی جو طاقت ہے وہ اس کے تمرکز سے، توجہ سے بڑھتی ہے۔ شجاعت کے اندر امیر المؤمنین کا کوئی مثل نہیں، البتہ مقابلہ کرنا بھی محال ہے کیونکہ شیر خدا جس کو اللہ نے ایسا بنایا ہو۔ میں ابھی یہاں پہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ نوجوانوں کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ یہ فضائل امیر المؤمنین، ایک عالمہ گزری بہت بڑی سیدزادی تھی، انہوں نے کتاب لکھی ہے، شیراز کی رہنے والی تھی، بہت بڑی مجتہدہ، شاید ایک ہی مجتہدہ جو پچھلے 100-200 سال 400 سال میں گزری ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل امیر المؤمنین پہ، اوالی اللیالی فی فضائل مولا الموالی، وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ جب ایک بہت بڑا حکیم یونان سے مدینے پہنچا، اس نے جا کے سوال کیا مدینے والوں سے، کہا کہ میں نے سنا کہ کوئی محمد نامی آدمی آیا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وعجل فرج، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ کہا کہ میں نے سنا کہ کوئی اس نام سے آدمی آیا، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ مجنون ہے، تو اگر معاذ اللہ وہ مجنون ہے میں ان کا علاج کرنے کے لیے آیا۔ اب وہ طبیب اپنے آپ کو بہت قابل سمجھ رہا ہے کہ میں طبیب ہوں، علاج کر دوں گا، وہ نبوت کا دعویٰ بند کر دیں گے۔ کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے، کہ کوئی ان کی مسند پہ بیٹھنے والا ہے؟ توجہ ہو، کہ ان کی جگہ پہ کون آیا ہے؟ تو جناب سلمان کھڑے تھے، کہا میرے ساتھ آؤ میں بتاتا ہوں ان کی جگہ کون ہے۔ جناب سلمان نے ہاتھ پکڑا، کہا یہ سامنے دیکھ رہے ہو؟ کہا کون؟ کہا یہ جو علی ابن ابی طالب نظر آ رہے ہیں۔ کہا یہ ان کے جانشین ہیں۔ آیا قریب، کہا ایک مرتبہ مولا کو سر سے پاؤں تک دیکھا کیونکہ طبیب تھا، کہا کہ آپ کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سوتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں توجہ ہے نہیں؟ آپ کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے آپ سوتے نہیں ہیں، میں آپ کو ایک ایسی دوا دوں گا آپ کی آنکھیں بالکل صحیح ہو جائیں گی۔ یہ جو سرخی ہے نا نہ سونے کی وجہ سے، آنکھیں سرخ رہتی تھی، سب نے لکھا ہے، بڑے بڑے مورخین نے سب نے لکھا ہے کہ جب مولا میدان جنگ میں اترتے تھے آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، صرف آنکھیں کھول کے دشمن کو دیکھتے تھے اس کا پتا پانی ہو جاتا تھا، آنکھیں سرخ رہتی تھی۔ تو اس نے آنکھوں کو دیکھ کے کہا یا علی آنکھیں سرخ رہتی ہیں، آپ کی آنکھیں سرخ ہیں جاگنے کی وجہ سے، میرے پاس ایک دوا ہے آنکھوں میں ڈال لیجئے گا آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ مولا نے کہا اور کوئی بات؟ توجہ ہے؟ مولا نے کہا اور کوئی بات؟ اس نے دوبارہ مولا کی پنڈلیوں کو دیکھا، کہا کہ آپ کی پنڈلیاں بہت باریک ہیں، مولا بہت کم کھاتے تھے، بہت پتلے دبلے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کی ٹانگیں بہت پتلی ہیں، میرے پاس ایک دوا ہے وہ کھا لیجئے گا، اور ایک میرا آپ کو مشورہ، وزن نہ اٹھائیے گا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ وزن نہ اٹھائیے گا، آپ کی پنڈلیاں کمزور ہیں، بہت پتلے دبلے ہیں، محسوس ہوتا ہے آپ نے کبھی گوشت نہیں کھایا یا کبھی بہت کم کھاتے ہوں گے، تو آپ کی پنڈلیاں بڑی کمزور ہیں، وزن نہ اٹھائیے گا۔ مولا نے کہا اچھا، کہنے لگے میرے پاس دونوں چیزوں کا علاج موجود ہے۔ مولا نے کہا اچھا کوئی ان کا الٹ بھی موجود ہے؟ کہا ایک زہر ہے، ایک قطرہ کسی کو کھلا دوں تو فوراً مر جائے گا۔ مولا نے کہا اس نے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، کہا اس میں وہ زہر ہے۔ مولا نے کہا ذرا مجھے دے۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ، اوالی لیالی فی فضائل مولا الموالی، تمام مولاؤں کے مولا کے فضائل۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ یہ زہر ہے، مولا نے ایک مرتبہ رکھا اور پینا شروع کیا، اس نے آنکھوں کو دیکھنا شروع کیا، پریشان ہونے لگا، کہاں بھاگوں؟
یہ سارے مسلمان مجھے مار دیں گے اس نے زہر پی لیا. مولا نے کہا ذرا پنڈلیوں کو دیکھ, پہلے آنکھوں کو دیکھ. آنکھوں کو دیکھا, کہا یہ زہر پی کے آنکھیں ٹھیک ہو گئی. سنیں 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 سنیں, توجہ سمجھ میں کی. میرے مولا نے کہا ذرا دیکھ یہ عمارت اس ستون پہ کھڑی ہے. مولا نے ستون کو اٹھایا, وہ بھاگ کے پیچھے ہٹا. جب ہٹا مولا نے کہا غور سے دیکھ یہ عمارت میں نے اٹھا دی. کہا عجیب و غریب آدمی ہے. کہا میں مظہر العجائب ہوں. توجہ 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 سمجھ میں کہ میرے ساتھ. مولا نے کہا میں مظہر العجائب ہوں. تو نبی کا علاج کرنے آیا تھا, میں ان کا وصی ہوں. جب وصی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا؟ توجہ ہے نا عزیزان گرامی. تو مولانا نے کہا خبردار تو علاج نبی کا کرنے آیا تھا, میں وصی ہوں. کہا جب میں ایسا ہوں تو نبی کیسے ہوں گے؟ کہا یہ آپ کا دین ہے؟ مولانا نے کہا ہاں. طب ہم سے سیکھ. کا بنیادی اصول کیا ہے؟ مولانا نے کہا المعدۃ ام الداء, ساری بیماریوں کا گھر معدہ ہے. کہا آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں. مولانا کا کلمہ میں پڑھاتا ہوں. کہا نبی کیسے تھے؟ کہا سمجھ لے وصی ایسا ہے. عزیزان گرامی یہ طب کا ماہر, یونان کا بہت بڑا طبیب تھا. ایک مولا کے معجزے کو دیکھ. کون کہتا ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا؟ مولا کے فضائل سے اسلام پھیلا, مولا کے علم سے اسلام پھیلا, علوم آل محمد سے اسلام, محمد و آل محمد کے علم سے, ان کی معرفت سے. عزیزان گرامی آئیں ذرا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, جناب عباس علیہ السلام کا دن ہے نا آج. میں ایک تاکیداً بات کہنا چاہتا ہوں کہ غازی عباس کہتے ہیں آپ لوگ, اور آپ کی کراچی کی سرزمین پہ عبداللہ شاہ غازی کا بھی مزار ہے. تو مجھے اتفاق ہوا تو میں ایک یہاں پہ سب لوگوں کو خاص طور سے, کیونکہ یہاں سے پیغام ہر جگہ جاتا ہے, تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذریت رسول خدا ہے. اگر یہی ایران یا عراق میں ہوتے تو آپ پیسے دے کے زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہیں اس لیے لوگوں کو قدر ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک امامزادہ موجود ہے. تو ان کی زیارت پہ جو آج عجیب و غریب کیفیت ہے کہ وہاں پہ سارے نشے کرنے والے لوگ اور الٹے سیدھے قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ اس لیے ہیں کیونکہ ہم اور آپ نہیں جا رہے ہیں. یہ امام حسن مجتبیٰ کی چوتھی پشت میں ہے, اور تمام عرب اور ایران کے علماء نے سب سے زیادہ ان کے فضائل لکھے ہیں کہ پورے برصغیر کی سرزمین کے اوپر سب سے زیادہ باعظمت جناب حضرت عبداللہ شاہ غازی ہے. تو ان کی ضرور زیارت کے لیے جا کیجیے. میں تاکیداً آج کہنا چاہتا تھا, حضرت عباس غازی عباس ہیں اور عبداللہ شاہ غازی یہاں پہ آپ کے موجود ہیں. تاکیداً کہہ رہا ہوں, سب سے درخواست کروں گا کہ جب بھی گزریں اگر اندر نہ جا سکیں سلام ضرور کریں, فوراً اشارہ کریں, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ابن امیر المومنین, السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا, السلام علیکم ابن الحسن المجتبیٰ, امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں. نام لے کے سلام کر کے گزریں. ہمیں احساس نہیں کہ کتنا باعظمت یہاں پہ وجود ہمارے پاس موجود ہے. یہ عزیزان گرامی ان کے بے انتہا فضائل ہیں, مقام ہے ان کا. اگر یہی امامزادے کسی اور کے ملک میں ہوتے تو ہم جاگتے زیارت کرنے کے لیے. تو اب یہاں پہ ہمیں قدر نہیں ہے, تو بہرحال ان کی قدر و منزلت کو سمجھیں, ان کا مقام بہت زیادہ ہے. صلوات پڑھیں گے خوشنودی آل محمد. محمد وعجل فرج. تو عزیزان گرامی بس یہ میں تاکیداً کہنا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا تھا, تو میں نے اس لیے اس کو پیش کیا آپ کے سامنے. عزیزان گرامی مولا کے فرامین آپ کے لیے راہ گشا ہیں. مولا فرماتے ہیں یاد رکھو انسان اپنے دوست کیسے بناتا ہے, دشمن کیسے بناتا ہے. پوچھا مولا دوست کیسے بنتے ہیں؟ کہا اس زبان سے. کہا مولا دشمن کیسے بنتے ہیں؟ کہا اس زبان سے. جو کچھ کہو گے اسی سے انسان دوست بھی بناتا ہے دشمن بھی بناتا ہے. المرء مخبون تحت لسانه, ہر انسان اپنی زبان تلے چھپا ہے. تکلموا تعرفوا, بولتے چلے جاؤ پہچانے جاؤ گے.
کہ خاموش رہو اگر اچھا بولنے کے لیے ہے. اب عزیزان گرامی جس فرمان کو پیش کر رہا ہوں اس کے بعد میں مکمل کر دوں گا آج کی مجلس کو. جناب عباس علیہ السلام کی شان سے متعلق کچھ پیش کروں گا. کیا فرمان ہے مولا کا؟ مولا فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی خیر نہیں اس آدمی کے لیے کہ جس کے پاس علم نہ ہو اور وہ بولتا رہے، اور اس عالم کے لیے کوئی خیر نہیں جس کے پاس علم اور خاموش بیٹھا رہے. کہ اگر علم ہے تو بولو، علم کو پھیلاؤ، اور اگر علم نہیں ہے تو خاموش رہو. کہ اگر تمہارا کلام چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، اور اگر ہمارے علوم کو پھیلاؤ گے تو اس سے زیادہ بارزش کوئی چیز نہیں ہے. سیکھتے چلے جائیں. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. باز بلند صلوات محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی آج کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، میرے ساتھ توجہ رکھیے گا. یہ آخری شبیں ہیں اور جناب عباس علیہ السلام کا مقام اور عظمت بہت زیادہ ہے. آج 7ویں محرم تھی، اب پوری دنیا کے اندر اہتمام ہو رہا ہے. یہ آخری شبیں ہیں اور ان 3 شبوں کے اندر بلکہ 2 شبیں ہیں، اس کے بعد پھر شام غریبہ میں صرف مصائب ہوتے ہیں، اس کے اندر فضائل پیش نہیں کیے جاتے. پھر بہرحال 11 محرم کو مغرب کے فوراً بعد مجلس ہے. تو عزیزان گرامی یہ آخری شبیں ہیں. نہ جانے ہم میں سے کون اگلے برس ہوگا، کون نہیں ہوگا. آج ذرا ایک مرتبہ کہیں کہ پروردگارہ کھلے آسمان کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے تو جو حسین کا واسطہ ہمیں اگلے سال پھر مہلت عنایت فرما زدارے کے. لیکن پروردگارہ اگر تیرے قضاء و قدر نے فیصلہ کیا یہ ہمارا آخری محرم ہے تو ہمیں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. عزیزان گرامی ذرا بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس دعا کی ہے، بہت سے لوگ مسلسل پرچے دیتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کیونکہ آخر میں وقت نہیں ہوتا، اس وقت دعا نہیں کی جا سکتی. بہت سے لوگ التماس دعا کہتے ہیں، یہاں پہ موجود ہیں. سب لوگ ذرا ایک مرتبہ پروردگارہ آج باب الحوائج کے ہے نا مصائب، باب الحوائج کیسے بنے تھے؟ باب الحوائج جناب عباس کہ جب ایک مرتبہ جناب عباس نے میدان کربلا میں دعا کی نا، آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو اور وہ دعا کرنا چاہے تو کیسے دعا کرے گا؟ جناب عباس دعا مانگنا چاہتے تھے، دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، تو جناب عباس نے نگاہوں کو بلند کیا. کیوں؟ جناب عباس کی ابھی بھی دندان مبارک میں مشکیزہ تھا، تو مشکیزے کو پکڑ رکھا تھا. نگاہوں کو بلند کر کے کہا پروردگارہ یہ مشکیزہ سکینہ تک پہنچ جائے. تو ایک مرتبہ ایک تیر چلا، مشکیزے میں پیوست ہو گیا. تو جناب عباس کو اللہ نے کیا کہا؟ کہا عباس ہم نے اس دعا کو قبول کیا لیکن اس کا بدلہ کیا ہے؟ پانی نہیں ہے، آپ باب الحوائج ہیں. عباس آپ باب الحوائج ہیں. اب کوئی ہماری بارگاہ میں آئے گا، اے باب الحوائج آپ سے ہوتا ہوا آئے گا. تو جناب عباس نے ایک جملہ کہا تھا پروردگارہ تیری مصلحت تو جانے لیکن میری آخری دعا ضرور قبول کر لے. تو کیا دعا مانگ رہی؟ آخری دعا کیا تھی؟ کہ پروردگارہ اب جو یہ پانی خیمے میں نہ پہنچے تو پھر میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے، میرا لاشا خیمے میں نہ جائے. تو میں آج پیش کرنا چاہوں گا جناب عباس کے مصائب. 7 محرم گزر چکی ہے، 8ویں کی شب ہے آج ذرا میں اس سے پہلے کہ مصائب شروع کروں تھوڑا سا میں وقت زیادہ لوں گا. اگر میں اوپر چلا جاؤں گا مجھے یقین ہے آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے. آج ذرا ایک مرتبہ سب کے سب ہاتھوں کو بلند کر کے، کیونکہ آخر میں وقت نہیں ہوگا میں دعا نہیں کرا سکوں، کہیں گے پروردگارہ باب الحوائج کی عظمتوں کا واسطہ کسی کی کوئی دعا رد نہ فرما. پروردگارہ آج کسی کو جناب عباس کے صدقے میں مایوس نہ لوٹا، آج کوئی مایوس نہ جائے. اور کس کا واسطہ دیں گے جناب عباس کو؟ 2 واسطے ہیں، 2 واسطے جو جناب عباس کبھی رد نہیں کرتے.
ایک بچی کا واسطہ ہے، چھوٹی سی بچی کا واسطہ ہے، اور دوسرا واسطہ ایک بی بی کا ہے جس کا نام زینب ہے۔ یہ دو واسطے جناب عباس کبھی رد نہیں کرتے، اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اگر زیادہ پریشان ہو نا تو جناب عباس کو ان کی ماں جناب ام البنین کا واسطہ ہے۔ آئیں بھائی میرے ساتھ چلیں گے، ذرا اس سے پہلے کہ کربلا چلیں میرے ساتھ ذرا کچھ دیر کے لیے جنت البقیع چلیں۔ وہاں آپ کو ایک ٹوٹی ہوئی قبر نظر آئے گی، جانتے قبر کس کی ہے؟ یہ جناب ام البنین کی قبر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جناب عباس کی شہادت پیش کروں، میں شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر پیش کر سکوں مجھے مولا طاقت دے میں پڑھ سکوں۔ جناب ام البنین یہ جب کانوں میں آواز آئی نا کہ قتل الحسین بکربلا، جب بشیر ابن جزلم نے آ کے مسجد نبوی میں اعلان کیا، کہا کہ الا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، نہیں کہا مدینے والو، کہا یثرب والو۔ کیوں؟ کیونکہ یثرب کا نام بدل کے مدینہ رکھا گیا تھا، مدینۃ النبی، تو بشیر نے کہا مدینے والو اس کا نام پلٹ کے دوبارہ یثرب کر دو، اب یہ مدینہ نہیں رہا، دوبارہ یثرب ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں ہی نے نواسہ رسول کو مار دیا۔ جناب ام البنین کے کانوں میں آواز آئی قتل الحسین بکربلا۔ جناب عباس کے بیٹے فضل 7 برس کے تھے، جناب ام البنین کے پاس تھے، کہا فضل ذرا مجھے مسجد نبوی لے چل۔ بی بی نے سر پہ برقع لیا، پوتے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ میں عصا لیا، عصا ہاتھ میں لے کے چلی۔ بی بی نے فوراً آواز دے کے پوچھا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ کہا بی بی آپ کو نہیں پتا؟ نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، زہرا کے دل کا چین حسین۔ جناب ام البنین نے فوراً سوال کیا، کہا بشیر میں کیسے مان لوں کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ تو بشیر نے جواب دیا کہ بی بی پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے کہا بشیر میں کیسے مان لوں کہ عباس جنگ نہیں کر سکا؟ کہا نہیں بی بی ایسی بات نہیں ہے کہ عباس جنگ نہیں کر سکے، جب عباس کے سر میں گرز لگا نا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ بی بی نے کہا بشیر تو عباس کو نہیں جانتا ہوگا، میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں تیری بات مان ہی نہیں سکتی کہ عباس گرز کا وار نہیں روک سکا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا شیر عباس گرز کیسے نہیں روک سکا؟ بشیر عباس شیروں کا شیر تھا، یہ ممکن ہی نہیں کہ عباس گرز کے وار نہ روک سکے۔ کہا نہیں بی بی عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے۔ جب یہ جملہ سنا نا بی بی نے کہ جناب عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے، بی بی کا عصا ہاتھ سے گر گیا۔ بی بی نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، کہا ہائے عباس، اور رونے لگی۔ جب روئی نا بی بی کچھ دیر روتی رہی، پھر زمین پہ گر گئی۔ جب گری نا تو بشیر نے پوچھا بی بی کیا بات ہے، برداشت نہیں ہوا آپ سے؟ کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ کہا کیوں بی بی؟ کہا بشیر تو نے کہا میرے بیٹے کے بازو قلم ہو گئے تھے اور وہ گھوڑے کی پشت سے گرا تھا۔ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا، جب میرا بیٹا گرا ہوگا اس کے ہاتھ نہیں تھے، مجھے اتنا بتا اس کا چہرہ زمین پہ لگا تھا یا اس کا سینہ زمین پہ لگا تھا؟ اجرکم اللہ، میں بڑے آرام سے چلوں گا، میں تو شہادت پڑھنا چاہ رہا تھا، وقت گزر رہا بڑی تیزی سے، میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب بہت دیر تک روتی رہی نا جناب ام البنین، پھر اٹھی ایک مرتبہ، عصا ہاتھ میں لیا، کہا فضل، ابو الفضل تھے نا جناب عباس، ان کے بیٹے کو کہا فضل ذرا مجھے جنت البقیع لے چل۔
آئی بی بی فضل کے اپنے پوتے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. بی بی بنائی کمزور تھی. کہا فلاں قبر کی پائنتی میں بٹھا دے. ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی بی بی نے دونوں ہاتھ قبر کی پائنتی پہ رکھے. کہا بی بی مجھے معاف کر دینا, میرے عباس کو معاف کر دینا. لیکن بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی. میرا عباس پہلے مارا گیا تھا, بعد میں آپ کا حسین مارا گیا. اجرکم اللہ. بس سنیں گے ابھی. بہت دیر تک بی بی روتی رہی. پھر بی بی نے اپنے ہاتھ سے 4 قبریں بنائی. بی بی کے 4 بیٹے تھے کربلا میں, جناب عباس, جناب چاروں کی قبریں بنائیں. کہا پھر اے میرے شیرو, تمہاری ماں تم پہ نہیں روئے گی کیونکہ تمہاری ماں بھی زندہ ہے. پھر بی بی نے ایک 5ویں قبر بنائی. کہا یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے. کہا مولا میں آپ پہ روؤں گی کیونکہ آپ کی ماں. اجرکم اللہ. بس بھی آج علم کی زیارت برآمد ہونے والی ہے. میرے ساتھ رہیں گے, ذرا آئیں کچھ دیر کے لیے کربلا چلیں. جناب عباس جیسے صبح عاشور نمودار ہوئی نا, آئے جناب عباس کا مولا اجازت دیجئے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں. جب شب عاشور تھی نا, میں شجاعت پیش کرنا چاہتا ہوں. جب شب عاشور تھی, جناب عباس نے جناب علی اکبر کو بلایا. کہا علی اکبر, ہم تمام دشمنوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. آدھی فوج سے میں اکیلا جنگ کروں گا, وہ جو آدھی فوج رہ جائے گی نا, آدھی سے سارے اصحاب و اہل بیت اور آدھی سے تم جنگ کرنا. علی اکبر وہ جو میرے مقابلے میں ہوں گے نا, میں جلدی سے سب کو قتل کر کے تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا. علی اکبر پھر ہم دونوں جلدی سے اصحاب کی مدد کے لیے جائیں گے. علی اکبر ہم مولا کو زحمت نہیں دیں گے, حسین صرف ہماری جنگ دیکھیں گے. یہ تھا جناب عباس. اب جیسی صبح عاشور ہوئی نا, جناب عباس آئے. کہا مولا اجازت ہے؟ کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں, اگر آپ چلے جائیں گے میری فوج کی سپہ سالاری کون کرے گا, آپ رک جائیں. اتنے میں بہت بوڑھے صحابی حبیب ابن مظاہر گرے. جناب عباس سے برداشت نہیں ہوا. کہا مولا یہ ضعیف العمر ہے, مجھے اجازت تو دیں. کہا نہیں عباس ابھی رک جائیں. ایک مرتبہ ظہر سے پہلے جب خاندان اہل بیت کے بچے جانے لگے نا, کیسے پیش کروں, جب اون و محمد کے لاشیں آئے نا, جناب عباس نے برداشت نہیں کیا. کہا مولا اب مجھے اجازت دے دیں. مولا یہ گودوں کے پالے مرنے لگے ہیں. مولا میں نے انہیں گودوں میں پالا تھا, یہ بھی شہید ہو رہے ہیں. مولا اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا بھی رک جاؤ. اگر دیکھ سکے ایک مرتبہ جناب عباس ایک خیمے سے ٹیک لگائے کھڑے تھے, اندر سے کچھ بچوں کی آواز آ رہی تھی. بچے بار بار پوچھ رہے تھے کسی مشکیزے میں پانی ہے؟ اتنے میں جناب عباس اس خیمے میں گئے جہاں مشکیزے رکھے تھے, جہاں خالی مشکیزے رکھے تھے نا. اگر دیکھ سکے ایک بچی کو دیکھا, وہ خالی مشکیزے ہلا ہلا کے دیکھ رہی تھی, شاید تھوڑا پانی رہ گیا ہو. جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا. کہا بی بی یہ مشکیزہ اٹھائے, میرے ساتھ چلیں, اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. ایک 4 برس کی بچی. کہا بابا چچا عباس سے کہیں مجھے پانی لا دیں. اب میں اپنے الفاظ میں کہوں مولا نے کیا کہا ہوگا؟ کہا ہوگا عباس اب ایسی سفارش لائے میں رد نہیں کر سکتا. کہا عباس اجازت ہے, جاؤ پانی لے آؤ. جناب عباس نے علم ہاتھ میں لیا, مشکیزہ کاندھے پہ رکھا, سوار ہونا چاہتے تھے. جلال آ رہا تھا علی کے شیر کو. کہا عباس ذرا رک جاؤ, ذرا ایک مرتبہ زینب سے وداع کر لو. جناب عباس آئے اس خیمے کے باہر جہاں جناب زینب تھی. اندر نہیں گئے, باہر کھڑے کھڑے. کہا بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام, مجھے مولا نے حکم دیا آپ سے اجازت لے لوں. اجازت ہے بی بی میں چلا جاؤں؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عباس نہیں, ذرا خیمے کے اندر آنا. جناب عباس خیمے کے اندر گئے. جیسے خیمے کے اندر گئے نا, جناب عباس نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا. آنکھوں میں آنسو ہے, غیرت کا پیکر تھے. جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی. 22 سال بڑی تھی جناب زینب. جب جناب عباس کی ولادت ہوئی تھی نا, تو مولا حسین نے کہا تھا بابا عباس کو مجھے دے دیں.
تو جناب مولا امیر المومنین نے کہا حسین آپ سے پہلے زینب نے مانگا. کتنے عظیم ہے جناب عباس جن کے حسین و زینب طلبگار ہیں. اب دونوں نے پالا تھا تو جناب زینب نے فوراً کہا بھیا عباس ذرا میری طرف دیکھو. جناب عباس نے کہا جی آقازادی جی بی بی فرمائیے. بھائی اور بہن نہیں کہتے تھے, سیدی و مولائی کہتے تھے. امام حسن و حسین کو آقا اور مولا کہتے تھے. تو جناب زینب سے کہا جی فرمائیے بی بی کیا بات ہے. کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو میرے بابا نے مجھے کہا تھا زینب اسی شہر میں قیدی بنا کے لائے جاؤ گے, ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی, ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے, سر پہ چادر نہیں ہوگی. عباس میں سوچا کرتی تھی کہ بابا نے کہا ہے ہوگا ضرور کیونکہ علی نے کہا, لیکن میں سوچا کرتی تھی کس میں جرأت ہوگی میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھنے کی, میرا عباس جیسا بھائی ہے. اجرکم اللہ. میں تمام کر دیتا لیکن نہیں, جناب عباس کے مصائب یہاں تمام نہیں ہوتے. آئے ذرا میرے ساتھ چلیں. جب اجازت مانگی نا بی بی نے تو ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا بی بی میں مولا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں, بیویوں کو بتا دیں کوئی انتظار میں نہ رہے میرے. جانتے کیا کہا جناب زینب نے؟ پلٹ کے بیویوں کو دیکھا, کہا بیویوں وہ جو میں نے پردے کی ضمانت دی تھی میں ضمانت واپس لیتی ہوں. اجرکم اللہ. چلے جناب عباس اب میں روک کے پھر بھی شہادت سے میرے جملہ کہوں گا, اگر دیکھ سکے میری طرف آخری جملے پیش کر رہا ہوں, 2-4 منٹ کی زحمت دوں گا زیادہ نہیں. جب جناب عباس چلے نا علم ہاتھ میں تھا. آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں 4000 تیر اندازوں نے راستہ روکا, 4000 کے مجمع نے. ایک مرتبہ جناب عباس جب نازل ہوئے نا میدان کے اندر 4000 افراد بھاگنے لگے. عمر سعد اس کا مقابلہ مشکل ہے, کوئی نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی حسین کے خیمے کے باہر چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے کھڑی ہو گئی. کہا بچوں یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ. ایک ایک کر کے ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ دیا. کہا یہ کوزے لے لو. بچے کوزے لے کے کھڑے ہو گئے. کہا بچوں دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے, ابھی پانی لائیں گے میں خود اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی. سارے بچے علم دیکھنے لگے. اتنے میں علم نشیب میں اترا. جناب عباس فرات میں اتر گئے. اپنے گھوڑے سے کہا اشرب الماء, اپنی سواری سے کہا تو پانی پی لے. لیکن میں کہوں گا مولا آپ کی سواری پہ بھی سلام. بے زبان جانور تھا لیکن پانی نہیں پیا, سر کو ہلا دیا. شاید اسے بھی بی بی سکینہ کی پیاس یاد تھی. اگر دیکھیں میری طرف, جب ہم پانی میں دیکھتے ہیں نا ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے. جب جناب عباس نے پانی میں دیکھا نا تو انہیں ایک بچی کی صورت نظر آئی. کہا بی بی تھوڑا سا انتظار کر لو میں ابھی پانی لے کے آ رہا ہوں. مولا نے مشکیزے میں پانی بھرا, مشکیزہ کاندھے پہ رکھا. بس ایک مرتبہ مولا آگے بڑھ رہے تھے, کسی ملعون نے چھپ کے وار کیا, مولا کا دایاں بازو قلم ہو گیا. میں سخت جملے نہیں پڑھنا چاہتا, بہت سے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. کل بھی مجھے کہا کہ لوگ بے ہوش ہو گئے تھے پرسوں. عزیزان گرامی بایاں بازو قلم ہوا. ایک مرتبہ علم لڑکھڑانے لگا. وہ جو بچی بچوں کو لے کے کھڑی تھی نا اس بچی نے آواز دی بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو, ہاتھوں کو بلند کرو, میں دعا کروں گی تم سب آمین کہنا. بچوں نے ہاتھ بلند کیے. بچی نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کر کے کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر, پروردگارا میرے امو کی خیر. وہاں علم لڑکھڑا رہا تھا. میں نے تمام کر دیا. آخری جملہ سن لیں گے اس سے پہلے کہ میں پیش کروں. آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی حرم میں نماز پڑھاتے تھے کربلا کے اندر.
بیٹھے ہوئے تھے. ایک وائس پڑھتے پڑھتے کہنے لگا جب جناب عباس کے بازو قلم ہو گئے نا تو لوگ تیر مارنے لگے. کہا بازو نہیں ہے سب تیر مارو. کہا تیر مار رہے تھے ایک تیر آنکھ میں لگ گیا. جب آنکھ میں تیر لگا نا تو وہ پڑھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہوگا. تو جانتے کیا کہا آیت اللہ یا یسربی بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آیا کہ ذرا ذاکر کو بلاؤ. کہ خبردار آئندہ مت پڑھنا. نہ جانے یہ روایت مستند ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا. کہ تو نے نہیں دیکھا کتنے لوگ بے ہوش ہو کے گر گئے, اگر کوئی مر جاتا خبردار مت پڑھنا. رو رو کے حرم پہ گئے, گھر چلے گئے. خود آیت اللہ یحییٰ یسربی کہتے ہیں اس رات میں نے مولا غازی کو خواب میں دیکھا. کہو شیخ خبردار میرے وائز کو, میرے ذاکر کو میرے مصائب سے نہ روکنا. کہ مولا مجھے معاف کر دے. کہ مولا مجھے اتنا بتا ہوا کیا تھا. اب سنیں گے. کہو شیخ میری آنکھ میں جب تیر لگا میرے بازو نہیں تھے, کوئی تیر ہاتھ سے نکالتا ہے, میرے ہاتھ نہیں تھے. میں نے سر کو بڑا جھٹکا, میں نے سر کو جھٹکا, تیر نہیں نکلا. میں نے سر کو جھکا کے دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جب تیر نکالا میں نے اپنے مولا کو آواز دی, او میرے مولا میری مدد کو آؤ, میرا سر نہیں رک رہا. کسی ملعون نے پشت میں گرز مارا. میرے مولا حسین چلے, راستے میں ایک بازو دیکھا, اٹھا کے سینے سے لگایا. کہا ہائے میرا ابا. آگے بڑھے ایک اور بازو نظر آیا, بازو اٹھایا, آگے بڑھے دیکھا مولا سے زمین پہ, سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا. کہا مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. مولا میرا آخری وقت ہے. مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا, دوسری میں خون بھرا ہے. مولا میری آنکھ سے خون صاف کر دیں, میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں. مولا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا, جیسے ہی آنکھ پہ رکھا جناب عباس نے کہا مولا مجھے معاف کر دینا. میری ماں سے کہنا میں نے کام نہیں کہا تھا, میں آپ کو زحمت نہ دیتا. اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے, میرے ہاتھ نہیں تھے, اس لیے میں نے کہا خون صاف